بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر بشیر خان۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اورینٹل پبلک اسکول کی طرف سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر 8، باب 2 قرآن مجید میں۔ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 2 ہے حفظ و ترجمہ۔ اس کی آج ہم انشاءاللہ پڑھائی کریں گے۔ مقاصد: اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الزلزال اور سورۃ القارعہ درست تلفظ کے ساتھ زبانی سنا سکے۔ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الزلزال اور سورۃ القارعہ کا ترجمہ و مفہوم واضح کر سکے۔ سورۃ الضحیٰ مکیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ترجمہ: قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے، اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور راستے سے بھولا ہوا پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا۔ لہذا آپ کسی یتیم پر سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرے۔ پیارے بچوں، یہ تو سورہ ضحیٰ کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اب تھوڑی سی وضاحت ہم اس سورت کا کرتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آئی تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے۔ آگے آنے والے حالات سے مراد
آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہے۔ آگے آنے والے حالات سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہے اور پہلے حالات سے دنیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ کے درجات میں ترقی ہوتی رہے گی، اور دشمنوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہے آخر کار وہ دور ہو کر آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور والدہ کا بھی بہت کم عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا تھا، اور راستے سے بھولا ہوا پایا تو راستہ دکھا دیا۔ یعنی آپ وحی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو شریعت عطا فرمائی۔ نیز بعض روایتوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جن میں آپ کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے پر آپ کو راستے پر لگا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اس قسم کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے تجارت میں جو شرکت فرمائی اس سے آپ کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوا تھا، تو اسی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہٰذا آپ کسی یتیم پر سختی نہ کرے اور نہ کسی سائل کو جھڑکے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرے۔ سوال کرنے والے سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہو، اور وہ بھی جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو۔ دونوں کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے۔ تو یہ تو تھوڑی سی وضاحت تھی اس صورت کی اور ترجمہ کی۔ اب ہم ڈیٹیل سے بک میں پڑھیں گے۔ پیج نمبر 22 کو آپ دیکھیں۔ پیارے بچوں یہ مشکل الفاظ کے معنی ہے، یہ سب آپ نے پڑھنے ہیں اور اس کے معنی کو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ پیارے بچوں مفہوم کی طرف دیکھیں۔ یہ صورت مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب وحی کے نزول کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رکا اور کفار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ دعوت دین کے اشاعت میں جن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں وہ بلند مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر اپنی عطا اور بخشش کی ایسی بارش کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احسانات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم تو اس وقت سے آپ پر مہربان ہیں جب آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کو ایک دن بھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور کفالت کا بہترین انتظام فرمایا۔
آپ راستہ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، سورۃ الشورى اس کی آیت نمبر 52 ہے، اور سورہ شورى قرآن مجید کی 42 نمبر سورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے، ترجمہ، آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادار تھے، غریب تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ جو احسانات ہم نے آپ پر کیے ہیں ان کے بدلے میں آپ یتیم پر سختی نہ کریں، کسی بھی سائل سے سخت لہجے میں بات نہ کرے، اور اے نبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ جو نعمتیں بھی حاصل ہے یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ جلدی سے آپ اپنا ہوم ورک نوٹ کریں اور اس کو نیٹ نوٹ بک میں لکھ کے صاف اور پھر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔ تو اپنے ہوم ورک کی طرف دیکھیں بیٹا، یہ مختصر جوابات میں سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے احسانات کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنے کا حکم دیا۔ یہ سوال آپ نے نیٹ نوٹ بک میں صاف لکھنا ہے۔ اور تفصیلی جوابات میں سے سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دی، تو یہ 2 سوالات ہیں، آپ نے نیٹ نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور پھر آپ نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔